کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ یہ ہے مشہد، ایران کا دل، جس کا مطلب ہے شہیدوں کی جگہ، کیونکہ یہاں واقع ہے حرم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، جنہیں دنیا امام رضا کے نام سے جانتی ہے۔ وہاں کوئی رتبے ادنا نہ عالی۔ یہ صرف ایک مزار نہیں بلکہ 1200 سالہ تاریخ کا وہ روشن مرکز ہے جہاں محبت، عقیدت اور عظمت ایک ہی دروازے سے ملتی ہے۔ تارے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ گنبد پر لگی 2000 سنہری ٹائلز صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ہر دور کی عقیدت کی گواہ ہیں۔ خطاطی کا ہر لفظ قرآن کی خوشبو لیے ہوئے ہے، اور آئینہ کاری کا ہر ٹکڑا روشنی کو ایسے بکھیرتا ہے جیسے دلوں میں امید جاگ رہی ہو۔ وہ دربار سچے مجھے میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی۔ روزے پر کی گئی ایرانی دستکاری فن کی انتہا ہے، چاندی، سٹیل، سونا، اور اس کے اوپر قرآنی آیات۔ ایسے لگتا ہے جیسے تاریخ اور روحانیت اکٹھی سانسیں لے رہی ہوں۔ تو تھی دوسرے ہاتھ صحن جمہوری، صحن غدیر یا صحن قدس، یہ صرف صحن نہیں بلکہ انسانیت کی گزرگاہیں ہیں۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوں۔ گرپن ٹرپ میں جب میں نے ایران کا سفر پلان کیا تو مشہد کے سفر کو لے کر دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، اور آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں حرم رضوی کی روشنیوں میں، دعاؤں کے لمحوں میں اور دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ایک ایسی کہانی جو شاید کبھی آپ کو مشہد جانے کی خواہش دے جائے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ہاتھ اٹھتے تو کیسے نگے ہاتھ خواہ۔ مشہد ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے اور مذہبی لحاظ سے بہت ہی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ تہران سے مشہد کا فاصلہ تقریباً 900 کلومیٹر ہے، جس کی مسافت اگر بس پر کی جائے تو 11 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں، اور ٹرین پر بھی تقریباً اتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے۔ میرا یہ ٹور کیونکہ 10 دن کا ہے، اس لیے میں نے شروع کا ٹریول بائی ایئر کیا ہے، اور ویسے بھی $40 کی ٹکٹ مل گئی ہے۔ مشہد میں اکانومی ہوٹل سے لے کر 5 سٹار اکوموڈیشن موجود ہے۔ میں نے جو ہوٹل لیا ہے اس کا کرایہ تقریباً پاکستانی 2800 روپے بنتا ہے۔ ہاتھ خالی نہ مجھے دوست یوٹیوبرز نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ روزے پر سیکیورٹی انتہائی سخت ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر چانسز ہیں کہ تم بھی ہماری طرح دھر لیے جاؤ، اس لیے مینٹلی پریپیئر ہو کے جانا۔ انٹرنس کے لیے پراپر تلاشی لی جاتی ہے، جس کے لیے الگ کمرہ بنا ہوا ہے۔ لیے باب رحمت۔ اس روزے کو روزانہ ہزاروں لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ حرم کا کل رقبہ 10 لاکھ مربع میٹر ہے، جس میں صحن، مساجد، لائبریریاں، نماز ہال اور ریزیڈنسز وغیرہ شامل ہیں۔ اس کمپلیکس کے ٹوٹل 8 صحن ہیں، جس میں درجنوں برآمدیں ہیں، اور یہ دنیا کے بڑے ترین مذہبی کمپلیکس میں شامل ہے۔ اگر اس کو ایرانی آرکیٹیکٹ کی خوبصورت ترین شکل کہا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اس کمپلیکس میں ایک میوزیم بھی ہے۔ میں کیونکہ یہاں شام کو پہنچا ہوں اس لیے وہ میوزیم بند ہو چکا ہے۔ نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ جس وقت مزار شریف بنایا گیا اس وقت یہ اتنا بڑا نہیں تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں توسیع کی گئی۔ اس مزار کی سب سے بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ 15ویں صدی میں تیموری سلطنت کے دوران کی گئی، جب اس کا گولڈن ڈوم بنایا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں، اور قاجار سلطنت نے 19ویں صدی میں ایک مرتبہ پھر سے بڑی اہم تبدیلیاں کیں۔ جانے والی میں پہلے اس شہر کا پرانا نام ثنا آباد تھا۔ جب امام رضا علیہ السلام کو یہاں شہید کیا گیا تو بعد میں اس کا نام مشہد رکھ دیا گیا، جس کا مطلب ہے شہیدوں کی جگہ۔ خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے مامون الرشید نے جب اپنے بھائی سے تخت کی جنگ جیتی تو اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس کا بھائی امین الرشید امام رضا علیہ السلام سے مل کر بغاوت نہ کر دے، کیونکہ عالم اسلام میں آپ کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی۔
اس لیے اس نے سیاسی مقاصد کے لیے آپ کو مدینہ سے مشہد بلا لیا۔ خلیفہ مامون الرشید ویسے تو آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا، اور دکھاوے کے لیے اس نے آپ کے نام کا ایک سکہ بھی جاری کروایا۔ اس زمانے میں یہ رواج پڑا کہ جب لوگ سفر پر جاتے تو یہ سکہ اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیتے اور سفر ختم ہونے پر اس سکے کو خیرات کر دیتے۔ یہ رسم آج بھی امام ضامن کے نام سے جاری ہے۔ ویسے میں نے دیکھا ہے کہ ایران میں اہل تشیع افراد کے علاوہ دوسرے مسلک کے لوگ بھی یہ رسم کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ رسم صرف اہل تشیع کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے۔ خلیفہ کو جب امام علیہ السلام کی مقبولیت سے خطرہ محسوس ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرا دیا۔ آپ کی شہادت کی وجہ سے اب اس شہر کو مشہد کہا جاتا ہے۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نگے ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ روزے پر حاضری دینے کے لیے آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے، جس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن مجھے کیونکہ کوئی جلدی نہیں تھی اور یہاں ایک عجیب سا سکون تھا، اس لیے میں نے 3 دفعہ یہاں حاضری دی۔ ویسے رات ہونے کے ساتھ ساتھ رش بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہاں کوئی رتبے نے ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی۔ مین ہال سے جب باہر صحن میں نکلا تو بہت زیادہ سردی ہو چکی تھی۔ مشہد ایران کا شمالی علاقہ ہے، اس لیے تہران کی نسبت یہاں سردی زیادہ تھی۔ صحن بہت کشادہ اور پرسکون تھے اور میں یہاں بھی کافی دیر بیٹھا رہا۔ کی حالت تڑپ جائے۔ روزے پر یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا آج کا آخری کلپ تھا، کیونکہ اسی دوران مجھے سیکیورٹی اہلکاروں نے دھر لیا اور حراست میں اپنے ساتھ لے گئے، اور اس کے بعد میں ایک بہت ہی برے ایکسپیرینس سے گزرا۔ تھا ابھی تک تصور۔ اصل میں 10:15 ہو گئے ہیں، 3.5 گھنٹے انہوں نے مجھے رکھا ہے، تو وہاں پہ میرا بڑا ٹائم ضائع ہو گیا۔ مارکیٹ اب بند ہونا شروع ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دکان بھی مجھے نہیں ملے گی۔ ابھی یہ سارا ہی شاپنگ ایریا ہے، پیچھے روزہ ہے اور یہ ساری مارکیٹ ہی اس پر بنی ہوئی ہے۔ کل ہوا ایسے کہ میں ریکارڈنگ کر رہا تھا، وہاں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ یہاں پہ کیمرہ نہیں چلا سکتے۔ روزے کے اوپر آپ دیکھیں یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں آپ کو کئی موبائل نظر آ رہے ہوں گے، اور جگہ جگہ پہ لوگ تصویریں کھینچ رہے تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے۔ تو ایک بندہ میرے پاس آیا، اس کو میں نے اپنا پاسپورٹ ویزا چیک کروایا، اس نے میری ویڈیوز دیکھی، پھر اس نے موبائل پہ کال کی اور اپنے جو ان کا کنٹرول روم ہے وہاں سے اس نے سارا کچھ بتایا۔ تو 10-15 منٹ اس نے مجھے اپنے پاس کھڑا رکھا۔ اس وقت سردی بہت تھی، صحن میں ہم کھڑے ہوئے تھے حرم کے، اور بہت زیادہ سردی تھی اس وقت۔ میں تو کچھ پہن کے بھی نہیں گیا تھا، صرف شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ آپ انہوں نے کوٹ پائے تھے نڈے موٹے موٹے۔ خیر ایک بندہ آیا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، تقریباً 1.5-2 کلومیٹر ہم حرم میں ہی چلتے رہے، اور پھر میں ایک انویسٹیگیشن روم میں مجھے لے گئے۔ وہاں پہ تیسرا بندہ آیا، اس کو میں نے ساری بات بتائی اور اپنے کاغذ دکھائے، اپنا چینل دکھایا، اور اس نے میری ویڈیوز دیکھی۔ مین وائل تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگ گیا اس کام میں۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا بندہ آیا جو کہ شاید انویسٹیگیٹو آفیسر تھا، وہ تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا افسر نگہبان، تو شاید سپروائزر ٹائپ تھا وہ۔ اس نے پھر میری ساری ویڈیوز دیکھی تہران سے لے کے اب تک کی، اور الحمدللہ کچھ بھی ایسا نہیں ملا جو جس کے اوپر وہ آبجیکشن لگا سکے۔ تو بڑی مشکل سے اس نے میری موبائل کی جان چھوڑی، تو پھر یوٹیوب کی طرف آ گیا۔ یوٹیوب پہ مجھے کہتا ہے کہ تمہارے کتنے سبسکرائبر ہیں، میں نے اسے بتایا۔ اچھا انگلش کا بڑی پرابلم تھی، انگلش اس کو صرف یس نو وی اور پلیز یہی آتا تھا اور زیادہ نہیں آتا تھا۔ تو کہتا کہ جی 4,17,000 سبسکرائبر مجھے دکھاؤ وہ کون ہے۔ اب مطلب آپ خود دیکھیں کہ یہ بات سینس کرتی ہے کہ 4,17,000 سبسکرائبر میں تمہیں کیسے دکھا دوں، اور تم نے دیکھ کے کرنے بھی کیا ہے۔ خیر میں نے پھر اس کو آپشن دی کہ یار انسٹاگرام کے فالوورز تم دیکھ سکتے ہو، وہ دیکھ لو، وہ 10-11 ہزار ہی ہیں، 12,000 ہوں گے۔ تو اس نے وہ دیکھے آدھا گھنٹہ لگا کے،
پھر اس نے میری سارے موبائل کی گیلریز دیکھی، میں نے اس کو اپنی ساری فیملی کی تصویریں دکھائیں، اپنے موبائل میں جو میری ٹریول کی ریلز پڑی ہوئی تھیں، کچھ پرانی تصویریں پڑی ہوئی تھیں، مطلب جو میں کلین شیف تھا وہاں سے لے کے اس کو میں نے سارا کچھ دکھایا۔ پھر اس نے ٹکٹ دیکھی، ٹکٹ کے اوپر اس نے کافی آبجیکشن لگایا، مجھے کسی کی سمجھ نہیں لگی وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ فارسی بول رہا تھا، اور جو بھی نیا بندہ اس کمرے میں انٹر ہوتا تھا تو وہ ورڈ یوز کرتے تھے پاکستانی جاسوس، جس کو سن کے ٹینشن ہوتی تھی کہ یار یہ جاسوسی کے الزام میں اندر ہی نہ کر دیں، کیونکہ سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے، سب کچھ ان کے سامنے ہے، میری ریٹرن ٹکٹ بھی اویلیبل ہے۔ تو تھوڑی سی ٹینشن ہونے لگ گئی۔ 2.5-3 گھنٹے ہو گئے تھے، میں تھک بھی گیا تھا، اور میرے سامنے جو ہیں وہ 1-2 بندوں کو ہتھ کڑیاں بھی لگی تھی اور وہ اندر چلے، ان کو انہوں نے حوالات میں بھی بھیجا تھا۔ تو میں بھی سوچ رہا تھا رو جی ہوں مینوں بھی حوالات ہی بھیجن گے، اور اس وقت میں ابھی تک میں نے گھر نہیں بتایا تھا، کیونکہ گھر بتا دیتا تو ٹینشن ہو جانی تھی۔ میں ٹرائی کر رہا تھا کہ میں اپنے طور پہ اس چیز کو مینیج کر لوں انٹل انلیس یہ کوئی فیصلہ نہیں لے لیتے۔ تو اس آدمی نے تقریباً 2 گھنٹے مزید لگائے، اور انہی چیزوں کو بار بار ریپیٹ کر کے اس نے دیکھا، لیکن یہ ہے کہ اسے ملا کچھ نہیں۔ پھر اس نے اینڈ پہ کوئی اسٹیٹمنٹ لکھی فارسی میں، اور اس کے اوپر میرا انگوٹھا لگوا لیا، اور مجھے یہ نہیں پتہ کہ وہ کیا تھا۔ تو یہ 3-3.5 گھنٹے بڑے ہی مشکل تھے۔ زیادہ پرابلم یہ تھی کہ ان لوگوں کے پاس مترجم نہیں ہے، ٹرانسلیٹر ان کو رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو مزار شریف ہے نا، یہاں پہ تو پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو ٹرانسلیٹر لازمی رکھنے چاہیے، تاکہ آپ کی بات کا ایکسپریشن تو ٹھیک جائے نا، میں دسنا کچھ نہ جانتا کچھ تھی۔ تو اور دوسری بات یہ، اگر آپ وی لاگ بنانے آ رہے ہیں نا، تو مشہد کو آپ نے اینڈ پہ رکھیں، پہلے نہ رکھ لیں، کیونکہ میں نے شروع میں رکھ لیا اس کو، اور ابھی میرے 5-6 دن رہتے ہیں، تو عجیب ایک نگیٹیوٹی سی چھا گئی ہے، لیکن میں نے دعا کی ہے اللہ آگے خیر کرنا میرے سے۔ ابھی 5 گھنٹے تھے، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں نکل جاؤں، تھوڑی سی سیر کر آؤں، جو ہوگا ویکھی جائے گی۔ یہاں پہ میں نے ایک اسٹیشن دیکھا تھا میٹرو کا، اقبال لاہوری، میں نے اس کے ساتھ ایک پکچر لینی ہے تو کافی دور، لیکن میٹرو بڑی آسان ہے، سستی ہے، تو وہاں چلتے ہیں۔ اور ساتھ میں ان کا ہے سنگ کوہستانی، شاید کوہ سنگ کچھ اس طرح کی ان کی ہے، ایک پارک ہے بڑی خوبصورت، وہاں چلتے ہیں، ساتھ کچھ پرشین کھانا کھا کے پھر واپس آتا ہوں۔ آج ہی میں نکل رہا ہوں شیراز کے لیے، کیونکہ مشہد میں نے صرف روزہ پہ حاضری دینی تھی، وہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ہو گیا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں کوہ سنگ یا سنگ کوہستانی، کچھ ایسا پارک کا نام ہے، وہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ پھر واپس آ کے اپنا بیگ پکڑوں گا اس ہوٹل سے، اور یہاں سے پھر میں نکل جاؤں گا ایئرپورٹ۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ وہ پھر زیادہ بندہ نوٹس ہوتا ہے۔ تو یہ اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آج کیا ہوتا ہے، پتہ لگا آج بھی پھڑا گیا، مطلب فلائٹ ہی مس ہو گئی شیراز دی۔ چلتے ہیں جی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے مشہد شہر گھومنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، کیونکہ شیراز کی فلائٹ شام کو ہے، جو ایران ٹرپ میں لازمی جانے والا شہر ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تہران میں میرا پہلا دن کیسے گزرا، تو سارے سفر کی معلومات کے لیے یہاں کلک کریں۔ اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تہران کے تاریخی تجریش بازار اور دربند ویلی، تو یہاں کلک کریں۔ رپن ٹرپ پہ میرے ساتھ رہیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔